السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 182، سورۃ الانفال۔ آیات ہیں 41 سے لے کر 45 تک، اور قصہ چل رہا ہے، ذکر چل رہا ہے جنگ بدر کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ جان لو کہ جو کچھ بھی غنیمت سے تمہیں ملے، حاصل ہو، تو اس کی تقسیم اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، پانچواں حصہ، مطلب ہے کہ 5 حصے کیے جائیں گے۔ تو اللہ کا نام پہلے ذکر ہو رہا ہے تبرک کے لیے، برکت کے لیے، تو وہ ایک حصہ رسول کے رشتہ دار اور یتیم، مساکین، مسافر، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، تو بقیہ 4 حصے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان پر تقسیم ہوں گے۔ چونکہ یہ پہلی دفعہ مال غنیمت ملا تھا، اس لیے حکم نازل ہوا۔ اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور اس کے ساتھ میں وما انزلنا علی عبدنا، ہمارے بندے پر جو ہم نے یوم الفرقان کے دن نازل کیا، تو یوم الفرقان کا دن کون سا؟ جنگ بدر کا دن۔ اس لیے جس طریقے سے صلح حدیبیہ کی ایک اہمیت ہے، بیت رضوان کی اہمیت ہے، اسی طرح جنگ بدر مسلمانوں کے لیے بہت اہم واقعہ ہے۔ فتح ہوئی، کفاروں میں رعب چھا گیا تھا، تو یہ ہے فرقان۔ پھر کہا جا رہا ہے یوم التقى الجمعان، جس دن کے منڈ بھیڑ ہوئی تھی 2 جماعتوں میں، ایک مومنین کی، ایک مشرکین کی۔ تو اب کون سی چیز نازل ہوئی تھی؟ سب سے پہلی بات فرشتے، اور جو احکام جنگ بدر میں، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ رونما ہوا تھا، اس کی اہمیت کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کی تقسیم کو، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا۔ اب اس کی تصویر کشی کی جا رہی ہے، یعنی جنگ بدر کے لیے جب روانہ ہوئے تھے اور عین جنگ کے وقت کیا کیفیت تھی، تو اگلی آیتوں میں اسے سنیے گا۔ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ اس کو یاد کرو کہ جب تم قریب کے کنارے پر تھے، عدوہ یعنی کنارہ، دنیا یعنی قریب، اور وہ مشرکین دور کے کنارے پر تھے۔ والرکب، اور قافلہ ابو سفیان کا تم سے نیچے سے گزر رہا تھا، نیچے تھا۔
تو تین چیزیں ہیں، قافلہ وہ نیچے تھا، اور جو لشکر آیا تھا مکہ سے دور تھا، اور مومنین نزدیک تھے۔ یہ تصویر کشی ہوئی۔ اگر وعدہ کیا جاتا، مطلب ہے کہ اب قافلہ تو نیچے سے گزر رہا تھا اور سامنے آمنے سامنے یہ دو جماعتیں کھڑی تھیں، اگر وعدہ کیا جاتا تو اختلاف کرتے وقت میں، مطلب ہے کہ اگر پہلے سے طے ہوتا کہ چلیے لڑنے کے لیے جانا ہے، تو چونکہ تعداد اور سر و سامان اور اس طرف کثرت، تو اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے ملا دیا اچانک، اس لیے کہ تاکہ اللہ فیصلہ کر دے اس معاملے کا جو اسے کرنا ہی تھا۔ وہ کیا کرنا تھا؟ کہ مسلمانوں کی فتح، مشرکین کی شکست۔ اب اس کی علت بیان کی جا رہی ہے، وہ تو کرنا ہی تھا، اور اس کا مقصد تاکہ ہلاک کرے من ہلک عن بینہ، جو ہلاک ہو واضح دلیل کے بعد، یعنی مشرکین ان پر ثابت ہو جائے کہ وہ گمراہی میں ہیں۔ انہوں نے ایک دعا مانگی تھی نا کہ جو ناحق ہے اسے ہلاک کر دے، اور جو زندہ رہے روشن دلیل واضح ہونے کے بعد، جیسے کہ مومنین انہیں یقین ہو گیا، یقین تھا، مزید ایمان بڑھا، تو دلیل پر وہ زندہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے تمہارے اقوال، تمہارے افعال۔ اب عین جنگ کے وقت اور جنگ سے پہلے، یعنی دونوں باتیں اگلی آیت میں، تو جنگ سے پہلے کون سی بات ہے اور عین جنگ کے وقت کون سی بات ہے، تو واضح ہو جائے گی ترجمے سے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ جب دکھا رہا تھا کہ آپ کو انہیں اللہ تمہارے خواب میں کم، یعنی رسول کے خواب میں وہ کم نظر آ رہے تھے مشرکین، جبکہ زیادہ تھے، مگر اللہ انہیں کم دکھا رہا تھا۔ اگر اللہ انہیں بہت سارے دکھاتا لفشلتم، تو پھر تم بزدل ہو جاتے اور مختلف ہو جاتے معاملے میں، مگر اللہ نے تمہیں بچا لیا کہ خواب میں دکھا دیا کہ وہ کم ہے، اس لیے کہ وہ دلوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ عمل اس طریقے کا وہ خوب جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو، تو تمہاری فائدے کے لیے۔ اب دوسرا سنیے، یہ تو خواب کی بات ہوئی، اب عینی جب مٹبھیڑ ہوئی۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، دیکھیں اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تمہاری مدبھیڑ ہوئی، ہم کہہ رہے ہیں نا عین جنگ کے وقت، انہیں دکھا رہا تھا تمہاری آنکھوں میں کم۔ پہلی آیت میں خواب کی بات ہوئی، اب عین میدان میں کم۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ کو بھی ان کی آنکھوں میں کم، یعنی دونوں فریق ایک دوسرے کی نگاہوں میں وہ کم، مگر یہ کون دکھا رہا تھا؟ اللہ، مگر یہ خواب میں نہیں جی، تاکہ فیصلہ کرے اللہ اس معاملے کا جو اسے کرنا تھا جی، کہ مقابلہ ہو، مدبھیڑ ہو، اور اللہ کی طرف تمہیں، کہ اللہ کی طرف سارے معاملات کا لوٹنا ہے۔ مگر جو بھی افعال ہوتے ہیں دنیا میں، یہ سب اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ تو یہ تصویر کشی کی گئی، اور غور سے دیکھیں گے تو آیت میں آپ کو ملے گا کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ جیسے کہ جب ہم نے کہا تھا کہ مٹبھیڑ عین جنگ کے دوران، تو اذ التقیتم، جب تمہاری مٹبھیڑ ہوئی، اور خواب تو وہاں پر لکھا ہوا ہے واضح طور پر۔ اب اسی تعلق سے مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو،
جب تمہاری مٹبھیر ہو جائے فوج سے، لقیتم فئۃ، تو ثابت قدم رہو، فثبتوا، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرو، کیسا؟ کثیرا، بہت، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کا ذکر ہر وقت ہونا چاہیے، خوشحالی میں، بدحالی میں، تکلیف میں، جنگ کے دوران۔ اور اس کی نوعیت جانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔